کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر نہاتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ نسوار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ کیا انگوٹھی پہن کر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی شخص نے ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے وہ اہم ترین مسائل جن کا سیکھنا ہم پر لازم ہے، جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، جبکہ ان تمام مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں وضو کے چند ایک اہم ترین مسائل ہم جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو اور آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہو، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وضو کے متعلق یا کوئی بھی سوال تو آپ کمنٹ کے اندر اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو آئیے وضو کے متعلق ہم چند اہم ترین مسائل جو ہے وہ جانتے ہیں۔ بہت سارے سوالات لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ وضو کے حوالے سے ایک سوال یہ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سوال کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، سگریٹ پینے سے وضو آپ کا جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، کسی نے سگریٹ پی اور اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے اچھے طریقے سے کلی کر لے، صحیح طریقے سے کلی کر لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ مسواک کر لے تاکہ منہ کے اندر جو سگریٹ پینے کے بعد سمیل آ جاتی ہے وہ سمیل جو ہے وہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے ایک اور اہم سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کرتے ہوئے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس مسئلے کو آپ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ ایک شخص پر غسل فرض ہے، اب وہ غسل کر رہا ہے اور غسل کرتے ہوئے اس نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو آپ جانتے ہیں کہ غسل کے فرائض میں یہ بات شامل ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ تو اس صورت میں تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص پر جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہے، وہ ویسے ہی نہا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر چہرہ دھونا، نمبر 2 پر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو ایک شخص پر غسل فرض نہیں ہے، وہ ویسے ہی نہا رہا ہے، تو وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ دھونا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ تو جو شخص ویسے ہی نہا رہا ہے، جب وہ اپنے بدن پر پانی ڈالے گا تو ظاہر ہے وضو کے یہ تمام فرائض ادا ہو جائیں گے، اس صورت میں آپ کا وضو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر نہاتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار رہتا ہے۔ ایک اور سوال وضو کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کیا نسوار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو سگریٹ پینے کا جواب ہے، یعنی نسوار لگانے سے آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار رہتا ہے۔ ہاں، جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو حکم یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے کلی کریں، اچھے طریقے سے کلی کریں، اپنے منہ کو صاف کریں تاکہ منہ کے اندر کوئی بدبو یا اسمیل وغیرہ باقی نہ رہے۔ بہرحال نسوار لگانے سے آپ کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو کے حوالے سے ایک اور اہم سوال جو کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ کپڑے تبدیل کرتا ہے، شلوار تبدیل کرتا ہے اور اس سے سطر بھی کھل جاتا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی عام لفظوں میں آپ اس کو یہ سمجھیں کہ کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو یاد رکھیے گا، کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہماری اسلامی بہنوں کی طرف سے آتا ہے، اور بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہوا ہو اور اس نے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہو اپنے، اور وہ بچہ پیشاب کر دے یا پوٹی وغیرہ کر دے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اٹھانے والے کا یا نہیں ٹوٹتا؟ تو دیکھیں، جس شخص نے اٹھایا ہوا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یہ ہے ہاتھوں پر کوئی نجاست لگ گئی ہے یا بدن پر لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال جو ہے وہ ہماری اسلامی بہنوں کی طرف سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور اسلامی بھائیوں کی
کی طرف سے اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نوز بن لگا کر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اسلامی بھائیوں کی طرف سے کہ کیا انگوٹھی پہن کر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ان دونوں سوالوں کے جواب آپ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر ہماری کسی اسلامی بہن نے نوز بن لگائی ہوئی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ نوز بن اتنی لوز ہونی چاہیے کہ جب آپ چہرہ دھو رہی ہوں تو اس صورت میں وہ جو نوز بن کے نیچے کی جگہ ہے وہاں اس جلد تک پانی پہنچ جائے۔ اگر وہ نوز بن اتنی سخت ہے کہ اس جلد کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو میں چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ اسی طرح انگوٹھی اگر کسی شخص نے پہنی ہوئی ہے تو وہ انگوٹھی اگر اتنی ٹائٹ نہیں ہے، لوز ہے کہ بغیر حرکت دیے اس کو جب آپ وضو کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں تو بغیر حرکت دیے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے، جلد جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ جب تک اس کو حرکت نہ دی جائے تو نیچے سے پانی نہیں پہنچتا تو اس صورت میں اس انگوٹھی کو حرکت دینا یہ لازمی ہے۔ اگر نیچے سے پانی نہیں گزرا، جلد تر نہیں ہوئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال وضو کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ کیا باتھ روم میں ٹوائلٹ میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن بالکل باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر وضو ہو جاتا ہے، صرف دو باتوں کا آپ نے اس جگہ پہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ کے اندر اٹیچ واش روم کے اندر وضو کر رہے ہوں تو وہاں آپ نے کوئی دعا نہیں پڑھنی، کیونکہ وہاں کسی دعا کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب وضو کر رہے ہوں کسی نل کے نیچے تو کوئی برتن وغیرہ نیچے رکھ دیں تاکہ جو پانی آپ کے جسم سے لگ کر نیچے گرے تو اس کے چھینٹے آپ کے بدن اور کپڑے پر نہ آئیں۔ تو ان دو باتوں کا خیال رکھیں، باقی وضو آپ کا ٹوائلٹ کے اندر واش روم کے اندر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا کچھ کپڑے پہن کر غسل کیا جائے، یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے تو اس صورت میں حکم تو یہی ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کے غسل کرے، دوسرے کے سامنے سطر کا کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی چار دیواری کے اندر واش روم کے اندر غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں، پردے کا اہتمام ہے، تو وہاں آپ سارے کپڑے اتار کر بھی غسل کر سکتے ہیں، آپ کا غسل بالکل درست مانا جائے گا۔ ایک اور سوال، بہت ہی اہم سوال وضو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار رہتا ہے، ہاتھوں کے ناخن کاٹیں یا پاؤں کے ناخن کاٹیں، ناخن کاٹنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو برقرار رہتا ہے۔ یہ وضو کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال جو کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم مسائل جن کا سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ اور اگر آپ یہ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا تو اس پر آلریڈی ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ تفصیل کے ساتھ یہ تمام تر مسائل جان پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی جو ہے مفید ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔